बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है। हर साल इस मौके पर कुर्बानी के जानवरों की बहार आती है। हर घर में इसी बात का तज़किरा होता है कि गाय खरीदी जाए, बकरा लिया जाए या कहीं हिस्सा लिया जाए। जहाँ कुर्बानी के जानवर आ जाते हैं वहाँ लोग एक दूसरे के साथ मवाजना करते हैं कि किसका जानवर ज़्यादा अच्छा और कीमती है। जो लोग महंगे जानवर खरीद कर लाते हैं वो बड़े फ़ख्र से अपने जानवरों की नुमाइश करते हैं, जबकि कमज़ोर जानवरों के मालिक उनकी कीमत ज़्यादा बताकर अपना भरम रखते हैं। गैस मुकाबलाबाजी की एक फ़िज़ा हर जगह तारी हो जाती है। जो लोग कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते उनका गम सिर्फ इतना होता है कि वे इस मुकाबले से क्यों बाहर हैं, या फिर ये कि इस मौके पर गोश्त की खुद कफालत में वो दूसरों के मोहताज होंगे। जानवरों की खरीदारी के बाद घर के मर्दों की अगली फिक्र कसाई की तलाश और कुर्बानी के दिन उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना होता है, जबकि ख़वातीन के सामने कुर्बानी के बाद गोश्त की जमा और तकसीम और फिर उसके पकाने के थका देने वाले मराहिल होते हैं। बच्चे जानवरों को घुमाने और खिलाने पिलाने में मगन रहते हैं। उनके शौक का मुंतहाई कमाल ईद के दिन ज़िबा होते जानवरों का नज़ारा है। गर्ज ये कि ईद उल अज़हा के मौके पर दीन इस्लाम की अजीम इबादत लोगों में अगर किसी पहलू से अहम है तो महज जानवर और उनके गोश्त के हवाले से है। दीन के हवाले से अगर कोई चीज़ ज़ेर बहस आती भी है तो कुर्बानी की इबादत का तारीखी पस मंज़र उसके फ़क़ी मसाइल हैं। दीन इस्लाम में कुर्बानी की हैसियत एक इबादत की है और दीन खुदावंदी में इबादत की हकीकत यह है कि उनके ज़रिए से बंदा अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करता है। चुनांचे कुर्बानी की इबादत बंदा और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ का मज़हर है, जिसे सरअनवान बना कर वो अपने और मालिक की खिदमत में अपना ये प्याम बंदगी बेचता है। ए परवरदिगार, आज मैं एक जानवर तेरे नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। अगर तेरा हुक्म हो तो मैं अपनी जान भी इसी तरह तेरे हुजूर में पेश कर दूंगा। दरअसल इस दुनिया में बदनी और माली इबादत के मौक़े नमाज़ों, इन्फ़ाक़ वग़ैरह की सूरत में कसरत से सामने आते रहते हैं, जिसे हम अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करते और इसे ज़िंदा करते हैं। ताहम खुदा के लिए जान दे देना इस्लाम यानी अपने आप को खुदा के हवाले कर देना का सबसे बुलंद मकाम है। उसके मौक़े शाज़ ही ज़िंदगी में आते हैं, इसलिए कुर्बानी की इबादत उसी के अलामती इज़हार के तौर पर मुकर्रर की गई है। गोया एक बंदा मोमिन इस अजीम इबादत के ज़रिए से अपने रब के सामने ये इकरार करता है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए है। इरशाद है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मशरू की है ताकि अल्लाह ने उनको जो चौपाए बख्शे हैं उन पर वो ज़िबा करते हुए उनका नाम ले। बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, चुनांचे तुम अपने आप को उसी के हवाले कर दो। खुशखबरी दो उन लोगों को जिनके माल खुदा के आगे झुके हुए हैं। ये आयत बताती है कि कुर्बानी की इबादत अपनी जान को अपने माबूद की नज़र कर देने का अलामती इजहार है। इसके ज़रिए से बंदा अपने वजूद को आखिरी दर्जे में अपने आका के हवाले करने का ऐलान करता है। बंदा मोमिन के जज्बात उसके मालिक तक पहुंच जाते हैं, जिसके जवाब में अल्लाह ताला अपने बंदे को अबदी रहमतों के लिए चुन लेता है। मजीद बरा इस दुनिया में भी वो इन जानवरों का गोश्त उन्हें खाने की इजाज़त देकर उन्हें ये पैगाम देता है कि अपनी जान मुझे देकर भी तुम मुझे कुछ नहीं देते, बल्कि देने वाला मैं ही रहता हूँ। ये गोश्त खाओ और याद रखो कि मुझसे सौदा करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान नहीं उठाता। एक तरफ कुर्बानी की अजीम इबादत उसमें पोशीदा हिकमत है और दूसरी तरफ हमारा वो तर्ज अमल है जिसका तस्करा ऊपर किया जा चुका है, जिसमें एक आम आदमी का जहन कभी भूले से भी कुर्बानी की हकीकत की तरफ मुंतकिल नहीं होता। इससे बढ़कर रियाकारी और नमूद नुमाइश का अंसर इस अजीम इबादत में इस तरह शामिल हो जाता है कि क़यामत के दिन इंसान को लेने के देने पड़ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक तो मखलूक की निगाह में नुमाया होने की नीयत से आदमी अगर हकीकत में भी अपनी जान दे दे तब भी रोज़े क़यामत में ऐसे शहीद को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। एक आखिरी बात इस ज़मन में याद रखने की ये है कि दीन इस्लाम का असल मकसद इंसान का तज़किया है, यानी इंसान को पाकीज़ा बनाना। ताहम कुर्बानी के लिए इस अमल में हम लोग न सिर्फ जानवर ज़िबा करते हैं बल्कि इस्लाम का मकसूद यानी पाकीज़गी भी ज़िबा कर देते हैं। जगह जगह गंदगी के जो मज़ार ईद उल अज़हा के मौके पर देखने में आते हैं, इसकी तवक्को किसी अच्छे मुसलमान से तो क्या एक अच्छे इंसान से भी नहीं की जा सकती।
قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا، بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ اور بندگی کی دلی کیفیات تو ہمارے ہاں پہلے ہی ناپید ہے، اس پر مزید ستم ہم یہ کرتے کہ گوشت اپنے فریج میں رکھ کر ہم زبان حال سے رب العالمین کی بارگاہ اقدس سے صرف گندگی و غلاظت کے ڈھیر بیچتے ہیں۔ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی طرح اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، جس کے خلاف ورزی کم از کم ایک دینی تہوار کے موقع پر اور بالخصوص ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، ہم جو قربان کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، البتہ کوئی بھی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی، اللہ کو تو بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ ناظرین، زندگی کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بڑی زبردست طریقے سے قربانی ہوتی آ رہی ہے۔ اب جب حالات خراب ہوتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ اب اگر قربانی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، قربانی کا جانور ہلکا آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر گھر میں دو بھائی الگ الگ قربانی کرتے تھے، لیکن اب حالات خراب ہیں تو دونوں بھائی مل کر ایک قربانی کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک جگہ ایک بکرا لے آؤ، لیکن زبردست ہونا چاہیے، کم از کم یہ تو ہو جائے گا کہ بکرا ہمارا بہت بھاری تھا۔ گویا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات لگ جاتی ہے کہ میرا بکرا سب سے اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا جانور کم وزن کا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا اٹھا لائے، اس کا وزن بھی کم ہے اور خوبصورت نہیں ہے۔ وہ اپنی چھوڑ کر دوسروں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں کوئی بچہ اپنے والد سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا دوستوں میں مذاق اڑ رہا ہے کہ کیسا جانور آپ نے خریدا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد یہ کہ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے۔ ہم قربانی نہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ کس جانور کے کتنے وزن کا ہے، کس کا خوبصورت ہے، کس کا زیادہ مہنگا ہے۔ تو قربانی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ایک دکھاوے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا۔ آپ جس حیثیت کے مالک ہو، اس حیثیت کی قربانی اور اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا جانور اور قربانی کا گوشت تو خون نہیں پہنچتا، اور اگر سامنے والے کا جانور دبلا پتلا ہے تو اس کے جانور کا، اس کے بکرے کا مذاق مت اڑاؤ، اس کے احساس کمتری میں مبتلا مت کرو۔ اس طرح کی باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں۔ دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے اور نہ خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری پہنچتی ہے، اور اصل شرط جو تقوی کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک دیا جائے گا۔ مذکورہ حدیث پاک قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد روزی روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قربانی کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ صرف جانور خرید کر ذبح کرنا اصل قربانی نہیں، بلکہ قربانی کا اولین مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ بہاری شریعت میں ہے کہ مخصوص جانوروں کو مخصوص دن میں یہ نیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ لہذا تقرب سے قربانی کے اصل مقصد کو واضح کر دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا خوشنودی ہے، کہ محض گوشت کھانا، فخریہ انداز میں بیش قیمت لگا کر جانور خرید کے گلی کوچوں میں اپنی شان و شوکت کا کھلم کھلا اظہار کرنا کہ ہم نے بہت بھاری جانور خریدا ہے تاکہ لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے 50,000 تو کیا 50 لاکھ کا بھی جانور خرید لیا، مگر اس میں تقرب اور رضائے الہی شامل نہیں، بلکہ صرف یک گنا شہرت کمانے کی خاطر ایسا کیا تو سب کے سب بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس 50,000 اور لاکھ سے زیادہ 5,000 کا ہی جانور زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جسے خلوص کے ساتھ اپنے رب کے لیے قربان کیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ حصے داروں میں سے کسی ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی اور تقرب نہ پایا گیا تو نہ صرف اس کی قربانی بلکہ جتنے لوگ شریک ہیں کسی کی بھی قربانی ادا نہ ہوگی۔ اس لیے جانور خریدنے سے اس کے
اختتام تک کبھی بھی ہم کو رضائے الہی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر فعل میں ہماری نیت صرف تقرب الہی ہی ہونی چاہیے، اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم قربانی میں دکھاوا کرتے ہیں، اور یہی ہماری قربانی میں خلل ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی جگہ گناہ مل جاتا ہے. قربانی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کوئی بھی کام رب کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر اس بات کا پیغام کہ ہمیشہ اللہ کے فرامین اور احکام کی بجا آوری کے لیے کوشاں اور منتظر رہیں. ایک جانور کی قربانی ہی نہیں بلکہ رب کی جانب سے جس چیز کا بھی حکم آ جائے ہم اس کو رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو پیش کریں. خواہ مال و دولت ہو یا پھر اولاد، دنیا کی کوئی بھی عظیم ترجیح ہو، ہم اس کو اپنے اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے راضی بر رضا رہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم نے نہ صرف اپنی دولت و ثروت کو رب کی بارگاہ میں لٹایا بلکہ اپنے لخت جگر، نور نظر، اپنے فرزند کی قربانی تک پیش کر دی، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے. اس ماہ مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں. قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ بندہ خود اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کے قائم مقام قرار دیا. اور جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ شخص قربانی کرنا اہم دینی فریضہ سمجھے، اور بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو باوجود مال کی وسعت کی اس عظیم عبادت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ آدم کے بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی. حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا. اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی. چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی. یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی. اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے.